ریشے ٹوٹ گئے زمین سے. کس بنیاد پر؟ اللہ کا دوست جب روتا ہے تو سبھی رونے لگ جاتے ہیں. اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے ماحول پر. پلٹ کر دیکھا گریہ زاری کی. وہاں سے سفر کرتے ہوئے یہ قافلہ جو ہے نیشا پور پہنچا. بلخ سے نیشا پور پہنچا. نیشا پور میں زمانے میں خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا غلغلہ تھا. پورے نیشا پور میں اکیلے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کئی کتابوں کے مصنف، اپنے دور کے ولی کامل. محبت نامہ، مصیبت نامہ، اسرار نامہ، منطق الطیر، یہ ان کی کتابیں ہیں. قافلہ وہاں پہنچا، بازار میں داخل ہوئے. ایک مقام پر فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے. خانقاہ کے مولانا کے والد گرامی اور 4 سال کے مولانا جو ہیں وہ 7 گھوڑے پر سوار تھے. وہاں اتر کر گزرنے لگے بازار سے، تو فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ماحول میں ارتعاش محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی، خوشبو محسوس کی. آنکھیں گھومنے لگی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ جیسے امیر خسرو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، ان کو کھڑاویں نظر آ گئی تھی کہ خوشبو آ رہی تھی، پیر کی خوشبو آ رہی تھی. یہاں بھی ڈھونڈنے لگے. وہ جب ڈھونڈنے لگے تو جا کے نظر رک گئی مولانا کے والد گرامی اور مولانا پر. ایک جملہ، عجیب جملہ فرمایا اس وقت میں خواجہ صاحب نے. فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دریا کے پیچھے ایک سمندر چلتا ہوا آ رہا ہے. مولانا کے والد کو دریا قرار دیا اور مولانا چھوٹے تھے ان کو سمندر قرار دیا. ملاقات ہوئی. فرمایا کہ اس بچے کا بہت خیال رکھیے گا، یہ آگے جا کے بہت چمکے گا. اس کے بارے میں فرمایا موروم رہا. اپنی کتاب اسرار نامہ کتاب تھی مثنوی شریف کی شروعات ویسے تو محمود غزنوی کے زمانے میں ہوئی ہے. استاد سنائی اور نسائی ان لوگوں نے مثنوی شریف، مثنوی کہتے ہیں کہ 2 اشعار ہم وزن ہوتے ہیں، مصنع ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں اور نظم کے انداز میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یہ مثنوی کہلاتی ہے. تو پہلے زمانے میں مثنوی محمود غزنوی سے بھی پہلے لکھنی شروع کی گئی، اور خواجہ صاحب فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مثنوی لکھی. اس میں منطق الطیر نامی کتاب پوری دنیا میں ان کی مشہور ہے. کانفرنس آف دا برڈز کے نام سے خواجہ صاحب کی کتاب مشہور ہے. اور بے شمار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد. بے شمار زبانوں میں منطق الطیر، کانفرنس آف دا برڈز کتاب کے ترجمے ہو چکے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اور دیگر پرندوں کی گفتگو میں معنی و مطالب بیان کیے جاتے تھے، قصص کے انداز میں، قصوں کے انداز میں. خیر، تو اسرار نامہ جو ہے مولانا کے والد گرامی اور مولانا کو پیش کیا خواجہ صاحب نے. خواجہ صاحب ہی کے حوالے سے ایک بات اور یاد آ رہی ہے. جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد مولانا کے والد پہلے فرما چکے تھے کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے میں بلخ سے ہجرت کر رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور گول چہرے والے لوگ آئیں گے اور وہ تم سے میرا انتخاب لیں گے. وہ منگول تھے. آگے آگے مولانا کے والد گرامی سفر کر رہے تھے اور پیچھے پیچھے منگولوں کا لشکر آ رہا تھا. اور منگولوں نے کیا کیا کہ سارے کے سارے شہر اور مملکتوں کو نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا. اسی طرح سے جب منگول نیشا پور کے علاقے میں آئے تو ان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ اتنے فاصلے پہ، اتنے کوس پر، اتنے میل پر ایک شہر بہت بڑا آباد ہے، نیشا پور کا نام ہے اور بہت بڑا شہر ہے. تو بڑے شہروں پہ حملے کرتے تھے اور تاراج کر دیتے تھے، لوٹ کے سب لے جاتے تھے، جلا دیتے تھے. تو ان کے جب مخبروں نے اطلاع دی کہ نیشا پور ایک علاقہ ہے اور بہت ترقی یافتہ ہے، تو منگولوں کا لشکر کمانڈر نے بھیجا منگولوں کو، فوجیوں کو. جب اس علاقے میں آئے تو خواجہ صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کس حد تک اللہ سے جڑنے کی وجہ سے ان کا تصرف نظر آتا ہے. جب منگول قریب پہنچے تو آپ جس پیالے میں، مٹی کے پیالے میں، کودے میں پانی پیتے تھے، آپ نے اس کو پلٹ کے رکھ دیا. پورا نیشا پور منگولوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہاں ببول کے جنگلات اور ریت اور پہاڑیاں سی رہ گئیں، باقی شہر پورا کا پورا نظروں سے اوجھل ہو گیا. جا کے انہوں نے رپورٹ کی کہ ہم جہاں گئے تھے وہاں تو آپ نے بتایا تھا شہر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہماری پکی انفارمیشن ہے کہ اس جگہ شہر ہے، نیشا پور اس کا نام ہے، دوبارہ جاؤ. جب دوبارہ گئے تو پھر وہی معاملہ ہوا کہ آپ نے اپنا پانی پینے والا پیالہ
پلٹ کے رکھا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب تیسری بار یہ ارادہ کیا گیا، بھیجا گیا منگولوں کو چیک کرنے کے لیے، جب آپ نے پیالہ پلٹا تو خضر علیہ السلام تشریف لائے، یہ اٹھائی دھرائی اب نہیں چلے گی۔ چلے کیوں بھائی، جتنے تمہیں رعایت دینی تھی دے دی، ابھی اٹھائی دھرائی نہیں چلے گی۔ اب اگر پیالہ پلٹو گے بھی تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی ہے۔ کہ لیں میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا قصور پوچھتے ہو، میٹھا میٹھا ملتا رہتا ہے کھاتے رہتے ہو، اور جب کبھی سختی آتی ہے تو قصور پوچھتے ہو؟ اس کی رضا میں راضی رہنے والا ہی کامل ہوتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ پورا نیشا پور جو ہے اجڑ گیا، اجاڑ دیا گیا۔ خواجہ صاحب بشمول خواجہ صاحب، منگولوں نے سب کو تہو تیغ کر دیا۔ خواجہ صاحب کی کتاب اسرار نامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سے لے کر مسلسل پڑھتے رہے، اور اس کے معنی و مطالب کو اپنے ہاں اپنی مثنوی میں بھی انہوں نے کیا۔ آج کا یہ واقعہ خواجہ صاحب کی کتاب اسرار نامے ہی سے لے کر مولانا نے رقم کیا فرماتے ہیں، طول عرض و بحث سے تو بتو در کلام ان بزرگ دین شنو، کہ دین کے بزرگ فریض اتار رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی مثنوی میں لکھا، مولانا نے وہاں سے لے کے اپنی مثنوی میں شامل کر کے مزید اس کے راز جو ہے وہ کھولے۔ اس طرح سے ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اور وہ آتا تھا اور ہندوستان پر حملے کرتا تھا۔ ایک رخ یہ تھا کہ وہ دین کے غلبے کے لیے حملے کرتا تھا، دوسرا رخ یہ تھا کہ اہل اللہ اس طرح سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور اس طرح سے اسلام ہندوستان میں پھیلا۔ جب وہ حملے کرتا تو سب کچھ لوٹ کر لے جاتے تھے۔